بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو عدنان اسلم کی طرف سے السلام علیکم۔ کسی محفل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنی بات میں نرمی پیدا کرو۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں، دراصل خود کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ رستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بغیر پروں والے پرندے کی مانند ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ رہو کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ جس انسان کی زبان فضول بولنے کی عادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی عقل کو زنگ لگ چکا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ بات کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم ایسے کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جو دراصل غمگین ہوتا ہے۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہشات میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ انسان اتنا ہی زیادہ بیمار رہتا ہے جتنا وہ اپنی بیماری کو محسوس کرتا ہے۔ بیوقوف سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچاننا چاہیے۔ جو لوگ آپ کی عزت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو پہچاننے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، یہ لوگ آپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں برا بولیں گے، یہ مذاق اڑائیں گے۔ نمبر 2، جب آپ کو واقعی مدد کی ضرورت ہو یہ لوگ یا تو غائب ہو جائیں گے یا بہانے بنائیں گے۔ ان کے عمل ان کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے اور کام نکلتے ہی بدل جائیں گے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص آپ کی کامیابیوں کو اہمیت نہ دے یا انہیں نظر انداز کرتا ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ان کی عزت حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ بظاہر تو خوش دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں حسد، بغض چھپا ہوتا ہے جو ان کے دل کی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ پر بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اگر آپ بہت زیادہ علم اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو ایسا کام کرو جیسے آپ جاہل ہو۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیکن علم سے زیادہ وہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں بلکہ خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔